دن کے 11 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عامر ہاشمی سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر کے عوام کی حق خودارادیت کی منصفانہ جدوجہد کے لیے پاکستان کی اخلاقی، سیاسی اور سفارتی حمایت کا اعادہ کیا ہے۔ پاکستان اور چین نے اپنے بنیادی مفادات سے متعلق امور پر ایک دوسرے کی غیر متزلزل حمایت کا عزم ظاہر کیا ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج نے آج کاروبار کے دوران ایک اور سنگ میل طے کرتے ہوئے 1,81,000 پوائنٹس کی بلند ترین سطح عبور کر لی۔ اور گلگت بلتستان نے پہلے خیبر پولو فیسٹیول 2026 کا فائنل جیت لیا ہے۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے حق خودارادیت کی منصفانہ اور پرامن جدوجہد میں بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر کے عوام کے لیے پاکستان کی اخلاقی، سیاسی اور سفارتی حمایت کا اعادہ کیا ہے۔ آج یوم حق خودارادیت کے موقع پر اپنے الگ الگ پیغامات میں انہوں نے کہا کہ یہ تاریخ 1949 میں اقوام متحدہ کی قرارداد کی منظوری کی یاد دلاتی ہے، جس میں بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر کے لوگوں کے آزادانہ اور غیر جانبدارانہ استصواب رائے کے ذریعے اپنے مستقبل کا تعین کرنے کے حق کو تسلیم کیا تھا۔ صدر مملکت نے کہا کہ 7 دہائیاں گزرنے کے باوجود کشمیریوں کو ان کا یہ حق دلانے کے عزم کی تکمیل نہ ہو سکی۔ وزیر اعظم نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ وہ فوری طور پر بھارت پر زور دے کہ وہ 5 اگست 2019 کے اپنے یک طرفہ اور غیر قانونی اقدامات کو واپس لے کر کشمیری عوام کو حق خودارادیت دے۔ ادھر آزاد جموں و کشمیر میں ڈویژنل اور ضلعی سطح پر احتجاجی مظاہرے، ریلیاں، سیمینارز اور دیگر پروگرام منعقد کیے جائیں گے۔ ریاستی دارالحکومت مظفر آباد میں کشمیر لبریشن سیل، پاسبان حریت جموں و کشمیر اور انٹرنیشنل فورم فار جسٹس عوامی اجتماعات اور ریلیوں کا اہتمام کریں گے۔ شرکاء مظفر آباد میں اقوام متحدہ کے مبصر مشن کے دفتر کی طرف پرامن مارچ کریں گے۔ پاکستان اور چین نے اپنے بنیادی مفادات سے متعلق امور پر ایک دوسرے کے لیے غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کیا ہے۔ اس حمایت کا اعادہ بیجنگ میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور چینی وزیر خارجہ وانگ یی کی مشترکہ صدارت میں چین پاکستان وزیر خارجہ کے اسٹریٹجک ڈائیلاگ کے 7ویں دور کے بعد جاری ہونے والے مشترکہ اعلامیے میں کیا گیا۔ اعلامیہ کے مطابق چین نے پاکستان کی خود مختاری، آزادی اور علاقائی سالمیت کے تحفظ کے لیے اپنی مستقل حمایت کا اعادہ کیا۔ چین نے دہشت گردی کا پوری طاقت سے مقابلہ کرنے اور بین الاقوامی اور علاقائی معاملات میں بڑا کردار ادا کرنے میں پاکستان کی حمایت کی۔ پاکستان نے ایک چین اصول پر اپنے پختہ عزم کو دہراتے ہوئے پھر کہا کہ تائیوان چین کی سرزمین کا ایک ناقابل تنسیق حصہ ہے۔ پاکستان سنکیان، شیجانگ، ہانگ کانگ اور بحر جنوبی چین کے معاملات پر بھی چین کی بھرپور حمایت کرتا ہے۔ انہوں نے اپنے آئینی تعلقات کو مزید فروغ اور باہمی مفاد پر تعاون کو وسعت دینے سمیت سدا بہار اسٹریٹجک تعاون پر مبنی اپنی شراکت داری میں نئے اہداف طے کرنے کے لیے اسٹریٹجک تعاون کو مستحکم کرنے کا اعادہ کیا۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے بیجنگ میں پاکستان کے سفارت خانے میں چائنا انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ کوآپریشن ایجنسی کے چیئرمین شین یا ڈونگ سے ملاقات کی۔ انہوں نے سماجی اقتصادی ترقیاتی تعاون کا جائزہ لیا اور پاک چین سفارتی تعلقات کے 75 سال مکمل ہونے پر اہم اقدامات سمیت تعاون، تعلیم، خلائی روزگار، آئی ٹی اور ڈیزاسٹر ریلیف میں تعاون کو وسعت دینے کے عزم کا اعادہ کیا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تیزی کا رجحان جاری ہے، جس نے آج صبح کاروبار کے دوران ایک اور سنگ میل طے کرتے ہوئے 1,81,000 پوائنٹس کی بلند ترین سطح عبور کر لی۔ 100 انڈیکس جو گزشتہ کاروباری دن 1,79,034 پوائنٹس پر بند ہوا تھا، آج کاروبار کے دوران 2300 سے زائد پوائنٹس اضافے کے ساتھ 1,81,420 پوائنٹس تک پہنچ گیا۔ اسٹاک مارکیٹ میں اضافے کا رجحان حکومت کی معاشی پالیسیوں پر تاجر برادری کے بڑھتے ہوئے اعتماد کی عکاسی کرتا ہے۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی مربوط معاشی اصلاحات کی بدولت مینوفیکچرنگ سیکٹر میں پائیدار بحالی کا آغاز ہوا ہے۔ حبیب بینک لمیٹڈ
S&P ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स गुज़श्ता साल दिसंबर में 52.8 तक पहुंच गया, जो मुसलसल तोसी की वाज़ेह अलामत है। गुज़श्ता 9 माह के दौरान नए ऑर्डर्स बुलंद तरीन सतह पर रिकॉर्ड किए गए, जो मुल्क की पैदावारी तलब में नुमाया बेहतरी की अक्कासी करते हैं। मुल्क में बढ़ती हुई मुआशी सरगर्मियों के बायस रोज़गार के मौक़े में खातिर खा इजाफा हुआ है। खैबर पोलो फेस्टिवल 2026 का पहला एडिशन पेशावर में ख़त्म हो गया। फाइनल मैच में गिलगित बल्तिस्तान की टीम ने शानदार खेल का मुजाहरा करते हुए चित्राल की टीम को शिकस्त दी। इस मौके पर मेहमान खुसूसी कोर कमांडर पेशावर ने फेस्टिवल के कामयाब इनेकाद को सराहा। उन्होंने कहा कि ऐसी सरगर्मियों कौमी सकाफत के फ़रोग़, नौजवानों की मुस्बत सरगर्मियों में शामिल करने और इलाक़ाई हम आहंगी को मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा करती हैं। इसी के साथ खबरें खत्म हुई। मजीद खबरों और तजज़ियों के लिए आइए हमारी वेबसाइट पर radio.gov.pk और फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कीजिए।